الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے تو چھٹیوں کا مسئلہ طے کر لیں۔ عید کی اگر ہم چھٹیاں کر لیں 4 سے 10 تو کیسا رہے گا؟ سر جیسے بھی آپ کے لیے آسانیاں ہوں تو ہم میرے لوگوں کو لیے منظور۔ آپ میرے لیے آسانیاں نہ سمجھیں، آپ اپنے لیے بتائیں۔ 7 کو عید ہے، 4 سے چھٹیاں شروع، 4 کو چھٹی ہوگی اور 10 کو چھٹی ہوگی، 11 کو پھر ٹھیک ہے سر، بالکل صحیح ٹھیک ہے۔ ہے جی بالکل۔ تاکہ لوگ اطمینان سے آنا جانا یہ وغیرہ سب کچھ کر لیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ چلیں ایک بات۔ دوسری بات، میں نے اکثر آپ سے کہا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، صفات الہی یا اسماء الحسنہ، ان کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے۔ جب پوری طرح ہمیں رب کی صفات کا علم ہوتا ہے اور ہم اس کو مستحضر رکھتے ہیں، حاضر رکھ کے اپنے سامنے رکھتے ہیں حاضر، تو ہمیں بڑا آسانی ہوتی ہے برائیوں سے بچنا اور نیکیوں پر عمل کرنا۔ یعنی تقوی کے لیے یہ بے انتہا ضروری ہے۔ تقوی یہی ہے کہ برائیوں سے بچے، برائیوں سے بچتا آدمی اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے اللہ کی صفات کو کما حق جاننے سے۔ یہ بات ایگری کرتے ہیں آپ؟ جی سر، بالکل۔ جی سر جی۔ اچھا، میں آج آپ کو کچھ بھیج دوں گا۔ مثلا یہ تفصیل سے ساری صفات آئی ہیں سورہ حشر کے آخر میں، سورہ تغابن میں ہیں، سورہ مومن میں ہیں، اسی طرح آیت الکرسی میں ہے۔ تو یہ ساری میں آپ کو آج بھیج دوں گا، آپ لوگ مطالعہ کریں گے، مختلف تفاسیر کو دیکھیں گے۔ گل صاحبہ اپنا گل مائک گل بند صاحب کر برائے دیں۔ کرم آپ اپنا، یا گل صاحبہ یہ بند کریں مائک۔ ساجدہ فیض صاحبہ آپ بھی بند کریں۔ اچھا، تو آپ ان کو خود پڑھیں گے، میں پھر ان سب کو آپ کے سامنے تشریح کروں گا تاکہ ہم ان صفات الہی یا اسماء الحسنہ کو کما حقہ سمجھ سکیں۔ ایگری کرتے ہیں آپ؟ جی سر۔ جی ہاں سر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں ایک قرآن کے طالب علم کو پتہ ہونی چاہیے، اور ہم اس طرح جہاں جہاں قرآن میں یہ صفات آئی ہیں، آیت الکرسی ہم روز پڑھتے ہیں، کاش میں اور آپ سمجھ کے پڑھیں، آپ یقین مانیں اللہ تعالیٰ کی وہ صفات اگر ہم مستحضر رکھیں، یعنی ذہن میں بالکل تازہ ہوں، تو یقین مانیں انسان برائی سے بچ سکتا ہے اور نیکی پر سبقت کر سکتا ہے۔ یہ چیز اس کو یہ قوت فراہم کرتی ہے، جیسا کہ ہم کھولیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ آج آپ کو مل جائیں گی، اور پھر آپ نے پڑھنا ہے تاکہ آپ تیاری کر لیں سوال جواب، تاکہ میں پھر کھولوں تو آپ پوری طرح سمجھ لیں۔ ہم نے آج انشاءاللہ سر۔ 36 تک کل کر لیا ہے، اور بڑی جو خلاصہ میں نے پیش کیا آپ کے سامنے، آپ اس سے پوری اچھی طرح آپ کو آگاہی ہے۔ میں ایک دفعہ بڑا کوئکلی بتا دیتا ہوں جو میں نے کل کیا ہے۔ آیت 1 تا 3 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تو کافروں کی بات ہرگز نہ مانو، کافروں اور منافقوں کی۔ نمبر 2، آپ اللہ جو وحی آ رہی ہے اس کا اتباع کریں۔ کیوں؟ وہ اللہ کا حکم ہے، برحق ہے، جب اس کا کما حق وہ اتباع کریں گے تو یہ کافروں کی اور منافقوں کی چالیں بھی ناکام، اور اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، آپ کامیاب اور کامران ہوں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامیاب اور کامران ہوئے۔ پھر فرمایا کہ توکل میرے اوپر رکھنا، بھروسہ آپ کو نہ، کیونکہ وسائل بھی میں ہی فراہم کرتا ہوں، لہٰذا جب مجھ پر توکل کرو گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا سامنے رہے گی۔ یہ تھی آیتیں 1 تا 3 اور 4 تا 6 میں
اللہ تعالیٰ نے دو بری رسمیں جو اس وقت جاہلیت میں، ایک تھی منہ بولے بیٹے کو پورا وہی سٹیٹس دے دیا جاتا ریئل بیٹے کو، اور اس سے جو بڑے مسائل معاشرتی پیدا ہوتے تھے اس کی اصلاح کر دی گئی، اور دوسرا بہت ہی بری رسم تھی زہار کی، کہ ماں بیوی کو ماں کہہ دینا، اور اب نہ وہ طلاق ہوئی نہ اس کو، اور وہ الگ ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا، اس کو بھی ختم کر دیا، اس کا ذکر آگے آئے گا۔ یہ تھی آیت 4 تا 6۔ 7 اور 8 میں انبیاء کا جو ایک میثاق اللہ کے ساتھ ہے، وہ میثاق کیا ہے؟ نمبر 1، وہ انبیاء اس وحی کا حق ادا کریں گے جو ان پر نازل ہوگی، خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں تک پہنچا کر اور ان کو بھی عمل کرنے میں ان کی ہیلپ کریں گے۔ اس کے بعد یہ 7 اور 8 کا مضمون ہے، اور میثاق لینے کی حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی میثاق کے ٹھیک ٹھیک عمل کرنے پر انبیاء اور ان کے جو فالوورز تھے ان کے ساتھ اللہ نے آخرت میں معاملہ اسی میثاق کے کمپلیشن کی وجہ سے کرنا ہے۔ جو اس میثاق میں عمل کریں گے وہ جنت جائیں گے، اور دنیا میں بھی ان کو اللہ کی تائید حاصل رہے گی، اور جو اس کے خلاف کریں گے وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے، جیسے ہر زمانے کے کافر ہوئے، منافقین ہوئے، اور آخرت میں جہنم ہوگی۔ آیت 26 تا 27 میں تبصرہ ہے غزوہ احزاب پر اور غزوہ بنی قریظہ پر، بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ 28 تا 34 میں ازواج مطہرات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں ان کی ذمہ داریوں کی وضاحت آئی ہے، اور ان کے مقام و مرتبے کے نسبت سے ان کو ہدایت بھی جاری کی گئی ہے۔ یہ 28 تا 34 کا، اور 35 میں نے بڑی تفصیل کے سامنے آپ کے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ 10 مطلوبہ صفات جو انسان کو اجر عظیم اور مغفرت سے نوازیں گی، اس کی پوری تفصیل آپ نے سن لی ہے، سمجھ لی ہے، اس پر عمل کرنا میرا اور آپ کا فرض عین ہے اگر ہم دنیا میں اور آخرت میں اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ آج ہم نے آیت 36 سے شروع کرنا ہے، 37 سے، تو میں اس کو شروع کروں گا۔ اب کوئی سوال ہو آیت 35 تک؟ شاباش، جلدی کریں۔ 35 کو آپ نے، یہ 10 صفات جو ہیں اس پر ہم نے پوری طرح عمل کرنا ہے، اور یہ اپنے اندر بدرجہ اتم پیدا کرنی ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کے اجر عظیم کے مستحق ہو سکیں۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آیت 36 میں نے کل آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فیصلے کی خلاف ورزی قطعاً جائز نہیں ہے۔ ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے ہرگز جائز نہیں، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ فرما دیں، ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، اب یہ ان کے خیرہ، لفظ خیرہ ہے، خیرہ نہیں، خیرہ ہے، خیرہ، خیرہ، کون سا یا لفظ؟ پھر لہم ان یکون لہم خیرہ، لهم الخيرة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب بھی کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں، ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، اب ان کو کوئی اختیار نہیں ہے اپنی طرف سے کہ اس میں کوئی مین میچ نکالیں۔ اب میری بات بڑے غور سے سنیں کہ ان کا کام کیا ہے بھلا؟ جب اللہ اور رسول کا فیصلہ آ جائے تو ان کا کام کیا ہے، کرنے کا کام کیا ہے مومن مرد اور مومن عورت کا؟ سمعنا وطاعنا، یہ ہوئی نا بات کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو پورے غور سے سنیں سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ آگے فرما دیا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ گمراہی میں بڑا دور نکل گیا۔
بڑی کی آیت ہے، اس کو سمجھیں۔ آج ہم کبھی نماز پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، نعوذ باللہ۔ یہ نماز چھوڑنا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ آج مومن جو ہے، شیرین فاطمہ صاحبہ آپ کا مائک کھلا ہوا ہے اور بچوں کی آوازیں ساری دنیا کو ڈسٹرب کر رہی ہیں۔ اچھا، تو آپ اس آیت کو بڑا غور سے دیکھیں، اور ہم جہاں جہاں اللہ اور رسول کی نافرمانی کریں فوراً اس کو چھوڑیں اور آپ سمعنا و اطعنا کا حق ادا کریں۔ آیت نمبر 37، آپ نے پیچھے دیکھا تھا کہ ایک بہت بڑی خرابی جو اس جہالت کے زمانے میں تھی کہ ایک شخص کو منہ بولا بیٹا بنا لیا، اب جناب اس کو وہی حقوق دے دیے جو سچے بیٹے کے ہوتے ہیں، اور پھر اس کی اگر وہ طلاق دے دے اپنی بیوی کو تو وہ حرام سمجھی جاتی تھی اس منہ بولے بیٹے کا جو باپ بنتا تھا اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے، وہ بالکل غیر محرم ہے، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بہت اچھا موقع جانا حکم کرنے کا، کیونکہ وہی مسبب الاسباب ہے کہ حضرت زید نے طلاق دے دی حضرت زینب کو، اور ان کا آپس میں گزر بسر نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس گندی رسم کو ختم کرنے کے لیے حکم دے دیا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے زید منہ بولے بیٹے تھے، اس زینب سے شادی کریں جس کو ان کے منہ بولے بیٹے زید نے طلاق دی ہے۔ اسی کا ذکر ہے، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْكَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اس شخص کو جس پر اللہ نے انعام کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام کیا، امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو طلاق نہ دو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ آپ کو پتہ ہے طلاق سے پھر بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، لیکن اگر گزر بسر نہ ہو تو پھر طلاق جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ان شرائط کے ساتھ جس کو اللہ نے فکس کی ہیں کہ آپ کوئی روڑے نہ اٹکائے میاں بیوی کے اور بیوی میاں کے، اور حقوق جو ہیں ان کو جو آبزرو کریں، جو نکاح کے بعد طلاق کے بعد ضروری ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زید کو، حضرت زید، اور وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں تم یہ طلاق نہ دو، واتق اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وتخفی فی نفسک، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ چھپا رہے تھے جو آپ کے دل میں تھا، ما اللہ مبدی ہے، اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا، وتخشى الناس، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، واللہ احق ان تخشاہ، اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ کیا مطلب ہے؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ ایک معاشرے کے اندر دعوت دین کا کام بڑے زوردار طریقے سے کر رہے تھے، اور ان کو بالکل اندازہ تھا کہ یہ منافقین، یہ جو مکے کے ساری مدینے کے منافق ہیں، اور یہ یہود بڑا پروپیگنڈا کریں گے، تو اس لیے وہ اللہ کا حکم جو تھا اس کے اللہ رغم وہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ طلاق نہ ہو، تاکہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ بعد میں حکم دے دیا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ فلما قضا زید فی منہا وطرن، جب زید نے اپنا معاملہ ان سے ختم کر دیا، زوجناکہا، ہم نے آپ کا نکاح اس سے کر دیا۔ کس سے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس سے کر دیا؟ حضرت زینب سے۔ کیوں؟ آگے وجبت لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم، کہ تاکہ آئندہ مسلمانوں کو، مومنوں کو یہ کوئی تنگی نہ رہے کہ وہ ان کی جو بیٹے کی بیوی اگر اس کو طلاق ہو جائے تو اس سے وہ ان کے لیے جب وہ ہو جائے تو وہ اس سے شادی کر لیں۔ اور وَإِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطْرًا، جب یہ منہ بولے بیٹے ان سے اپنے معاملات طے کر لیں، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا،
اور اللہ کا فیصلہ تو نافذ ہو کے رہتا ہے۔ تو اللہ نے جب فیصلہ کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر تسلیم خم کر دیا، آپ نے شادی کر لی، اور اس طرح اللہ کا وہ فیصلہ، ہمیشہ اللہ کا فیصلہ نافذ ہو کے رہتا ہے۔ لہٰذا یہ تھا پوری آیت ہے، آیت 37، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کا جو نکاح ہوا ہے حضرت زینب سے، یہ آپ کی 5ویں بیوی تھی۔ اللہ نے اس لیے فیصلہ فرمایا کہ کچھ مصلحتیں جو دین کے لیے ضروری ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کراتا ہے، تاکہ وہ پوری طرح ایک ایسی مثال بن جائے جس پر عمل کرنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ کوئی سوال آیت 37 کے بارے میں؟ آیت 38 کی مزید تشریح آ گئی، ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، کسی مومن، کسی نبی کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ اللہ کے فرض کو بجا لائے۔ سنت اللہ فی الذین خلو منکم، پہلے انبیاء میں بھی یہ اللہ کی سنت گزر چکی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو انہوں نے اس کو فرض کے درجے میں رکھ کر عمل کیا انبیاء نے۔ وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، اور اللہ تعالیٰ کا ہر کام جو ہے وہ اس کے حکم کے مطابق ہو کر رہتا ہے۔ گویا یہاں انبیاء کی سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی بھی دے دی کہ یہ ہمیشہ سے دائمی سنت ہے، اور آپ کو بھی اللہ کا ہر حکم بجا لانا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر حکم بجا لانے کا پوری طرح ثبوت بھی دیا ہے۔ کوئی سوال آیت 38 کے بارے میں؟ پھر انبیاء کا ایک فرض منصبی ہے، آیت 39 میں بتایا، الذین یبلغون رسالۃ اللہ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچاتے ہیں لوگوں کو، وہ یخشونہ، اس سے ڈرتے ہیں اللہ سے، ولا یخشون احدا الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ انبیاء کی سنت ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور وہ جو اللہ جس نے حساب لینے ہیں نا آخرت میں، انبیاء سے بھی اور ان فالوور سے بھی، وہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ میں اور آپ اگر ہمارا سوال دل کرے کہ بھائی یہ اللہ کے صرف اللہ کیوں کافی ہے، جلدی بتائیں، جواب کیا ہوگا آپ کا؟ سر جی، جو اللہ کے احکام پہ پورا اترتا ہے اور جو نہیں پورا اترتا تو اللہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اللہ ہی نے سارے فیصلے کرنے ہیں، تو اللہ حساب کے لیے اب یہاں آپ بالکل ایک دوسری بات کہہ رہی ہیں، اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے، کیونکہ اللہ کا علم بہت ڈیٹیل میں ہے۔ اس شخص نے جو بھی اعمال کیے ہیں دنیا میں، چاہے وہ نبی ہے یا غیر نبی ہے، اللہ کو سب چیزوں کا، علیم بالذات صدور کو سب پتہ ہے، لہٰذا وہ حساب لینے کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ اس کی یہ صفت کہ وہ بکل شین علیم ہے، اللہ کل شین قدیر ہے، یہ وہ صفت ہے جو اس کے لیے حساب کے لیے کافی ہے۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی، جزاک اللہ۔ اچھا، اب آیت 40 جو ہے وہ تو کمال کی آیت ہے، ہر آیت ہی کمال کی ہے۔ سنیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اللہ نے فیصلہ فرما دیا۔ سارے آپ کو پتہ ہے بچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں انتقال کر گئے تھے، اور زید کو کے بارے میں حکم آ گیا، وہ جاہلانہ رسم تھی، اللہ نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ اب فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اچھا، اگر نبی کا کوئی بیٹا ہو تو حرج کیا ہے بھلا؟ کیا حرج ہے؟ سر نبی کا بیٹا اگر ہوگا، ظاہری بات ہے، بیٹا باپ کا وارث ہوتا ہے، تو وہ نبوت کا وارث ہو سکتا ہے۔ میرے ذہن میں یہ چیز آئی۔ سر لوگوں کی نظر میں غلط عقائد۔ ہاں، کیونکہ وہ نبی کا بیٹا ہے۔ اب میں ذرا آپ تاریخ میں چلے نا قرآن کی، آپ دیکھیں کہ حضرت
ابراہیم کے بیٹے تھے، دونوں نبی تھے، حضرت یعقوب بھی اور حضرت حضرت اسحاق اور اسماعیل. جی اسحاق اور ساری اسماعیل. حضرت اسحاق اور دوسرے حضرت اسماعیل. 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 اچھا، لیکن حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے اور اس میں صرف ایک نبی تھا، کون بلا؟ یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام. اور باقی سارے بیٹے جو تھے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، یہ بھی پتہ ہے آپ کو. لہذا نبی کا بیٹا ہونا اللہ تعالیٰ نے جس طرح بڑا کلیئرلی بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے نبی تھے، اور پھر اگر بیٹا ہو تو پھر جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں وہ اس بیٹے کو وہ مقام دے بیٹھتے ہیں. اگر اللہ نے نبی بنایا ہے تو پھر وہ جس طرح اسحاق نبی تھے، اسی طرح حضرت مکے میں نبی تھے اپنے اسماعیل علیہ اسماعیل. السلام. لہٰذا اس چیز کو یہاں بتا دیا کہ ان کا کوئی بیٹا ہی نہیں، لہٰذا وہ اپنی ذات میں، اور نبی بھی آخری ہیں. آگے بتا دیا ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ انبیاء کے آخری نبی ہیں. اور آپ کو 2 احادیث پتہ ہیں جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمارت ہے دین پورا، اور اس میں ایک اینٹ خالی تھی، تو ہر آدمی جو اس کو دیکھتا تھا کہتے تھے کہ وہ ایک اینٹ اس میں کم ہے، اور وہ اینٹ میں ہوں. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی تکمیل کر دی. اب قرآن آپ پر نازل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ ہی کے حکم سے ہیں، لہٰذا قرآن و سنت کی آخری کڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ آج اس لیے اہم ہے کہ آپ کسی انسان کے باپ نہیں ہیں، نمبر 1. نمبر 2، آپ رسول اللہ ہیں اور آخری رسول ہیں، کیونکہ خاتم النبیین کا لفظ آ گیا. قرآن اور حدیث سے یہ بابت ثابت ہو گئی. اب کوئی شخص جو دعوی نبوت کرتا ہے کسی حیثیت میں بھی، وہ کافر ہے، لکھ کے رکھ لے. اور کبھی اس بات کو سننا بھی گوارا نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں جی فلاں شخص تو نبی ہے. نعوذ باللہ، نبی آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ بات کسی اور کو نبی ماننا انسان کی گمراہی کی صریح دلیل. اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. یہ بات جو بتا رہا ہے نا تمہیں، وہ اللہ ہے. اور وہ اللہ کون ہے؟ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے. وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ آخری نبی ہیں، یہ کسی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور یہ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ آخری نبی ہے. کوئی سوال آیت 40 پر؟ اب دیکھیں سورت آخر کو بڑھ رہی ہے، اور آپ کو میں نے بتایا کہ سورت کے آخر میں بہت ہی زبردست احکامات ہوتے ہیں مومن مردوں مومن عورتوں کے لیے. جیسے آیت 41 میں دیکھ رہے ہیں آپ، آیت 41 اور 42 دونوں پڑھوں گا. پہلی بات، یا ایھا الذین آمنو، خطاب کس سے ہے؟ آپ سے اور مجھ سے، کیونکہ ہم صاحب ایمان ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں. پہلا حکم آیا اذکروا اللہ ذکر کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، زبان سے بھی اور عمل سے. یہ بات یاد رکھیں. یہ لمبی ساری تسبیح لے کے اور لوگوں کو دکھاوے کا جو ذکر ہے، اللہ کو ہرگز قبول نہیں ہے. اللہ کو وہ ذکر قبول ہے کہ ہم زبان سے بھی ذکر کر رہے ہوں، اور پھر عملاً ہر کام کرتے وقت اللہ کو یاد رکھیں، اس کے احکامات. اگر ایسا یاد رکھیں کہ ہم اپنے آپ کو تابع کر دیں، ہر خواہش تابع ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے. تو جب یہ ذکر ہوگا تو وہ ذکر ہے اس یہاں جس کا کہا گیا ہے ذکراً کثیرا. اور پھر فرمایا آیت 42 میں وَسَبَّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اسی کی تسبیح بیان کرو. تسبیح کا مطلب ہے
کہ وہ اللہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ تو تسبیح کے لیے بہترین الفاظ کون سے ہیں جو قرآن نے بتائے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ صبح اور شام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تعریف اور شکر کے لیے سب سے اچھے الفاظ قرآن نے کون سے بتائے ہیں؟ الحمدللہ۔ جی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بھائی وہ تو آپ پوری تسبیح پڑھ رہے ہیں، سوال میرا یہ ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ تسبیح کے لیے بہترین لفظ قرآن نے سبحان اللہ بتایا ہے، اور حمد اور شکر کے لیے بہترین لفظ جو ہے وہ الحمدللہ ہے۔ پتہ نہیں آپ سوال سمجھا کریں، سوال کا جواب دیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ نے سوال کو ٹھیک سمجھا ہے۔ نے بتایا تھا الحمدللہ۔ اب تسبیح کب کمپلیٹ ہوتی ہے؟ جب حمد کے ساتھ ہو۔ جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ فلاں آدمی جو ہے وہ بہت اچھا ہے، تو یہ مکمل تعریف نہیں ہے اس کی۔ جب میں کہتا ہوں کہ ہر قسم کے نقص اس میں کوئی برائی نہیں ہے اور وہ سب اچھائیاں اس میں موجود ہیں، تو یہ ہے صحیح تعریف۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ فسبح بحمد ربک، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو حمد کے ساتھ۔ کوئی سوال آیت 41 اور 42 کے بارے میں؟ شاباش، جلدی کریں، بالکل بات کو سمجھ کے چلیں، بڑی اہم ہدایات ہیں۔ مجھے اور آپ کو ذکر کثیرہ کو گارنٹی کرنی ہے اپنی زندگی گزارنے میں، اور ذکر کثیرہ یہ ہے کہ زبان بھی جب فارغ ہوں تو اللہ کا نام، سبحان اللہ والحمد للہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ سارے کلمات۔ اور جب میں کام کر رہا ہوں، ہر کام کرتے وقت کوئی بھی دنیا کا کام ہو، تو میں دیکھوں کہ میرے اللہ کا حکم کیا ہے، یہ ہے ذکر۔ منع کیا ہے تو رک جاؤں، حکم دیا ہے تو کرنے میں دیر نہ کروں۔ کوئی سوال آیت 41 اور 42 کے بارے میں؟ اچھا، اب آیت 43 میں اللہ تعالیٰ نے کمال کا حکم دیا ہے، وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتَهُ، اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جو رحمت بھیجتا ہے تم پر، اور اس کے ملائکہ بھی رحمت بھیجتے ہیں۔ یہ جو رحمت یصلی کا مطلب ہے، ایک تو ہے کہ خود اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے، فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، کہ یصلی کا مطلب ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان پر رحمت بھیج۔ تو اللہ تعالیٰ آپ پر بھی علیکم وملائکتہ، کیوں؟ اور پھر اللہ کی رحمت کیا ہوتی ہے؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں اندھیروں، گمراہی کے اندھیروں سے ایک نور، روشنی جو صراط مستقیم کو واضح کرتی ہے، وہ قرآن ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اللہ اور رسول کی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ جب نہ صرف تمہارے اوپر درود بھیجتا ہے، سلام بھیجتا ہے، بلکہ وہ تمہیں برائیوں سے نکال کر نیکی میں لے جاتا ہے۔ اور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ یقینی ایمان والوں کے ساتھ۔ ایمان، یقین والا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ تو میرا اور ہم اپنے ایمان کو ٹٹولیں، اس کا جائزہ لیں کہ کیا ہم یقیناً اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور یقینی ایمان کا بلا تقاضا کیا ہے بتائیں۔ میں اگر اپنے ایمان کو دیکھنا چاہوں کہ میرا ایمان یقینی ایمان ہے، تو مجھے کیا اپنے اندر دیکھنا ہوگا؟ یہ سب آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جلدی اللہ بتائیں۔ تعالیٰ کی کتنی اللہ کی مرتبہ صفات کا علم ہونا چاہیے۔ جی سر جی وہ اللہ کا اگر خوف، دیکھے گا کہ دل وہ میں اللہ ہر کی مرضی وقت کے اللہ کا مطابق خوف اپنا ہونا عمل کر رہا چاہیے۔ ہے یا نہیں کر رہا۔ یہ جنرل باتیں مت کریں، میں نے اللہ ٹیسٹ کی کیا صفات کہ میرا ایمان یقینی ہے یا نہیں۔ اب بڑا آسان ہے، آپ اسی لیے ہم جو ہے نا، ہم اس کے صحیح مفہوم کو نہیں سمجھتے، لہٰذا ہم اپنا جائزہ بھی نہیں لیتے۔
گڑبڑ بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو مومن ہیں، بخشے جائیں گے، جنت میں ٹھیکہ ہم نے لیا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ بھائی ایمان یقینی ہوگا، یقینی ایمان یہ ہے کہ ہر کام کرتے وقت، ہر وقت، ہر جگہ صرف اللہ کا حکم ہمارے پیش نظر ہے، یہ ہے یقینی ایمان۔ اللہ حاکم ہے، اس کا حکم ماننا میرا اور آپ کا فرض ہے، لازم ہے ہمارے۔ اگر میں کبھی نماز پڑھ لیتا ہوں، کبھی چھوڑ دیتا ہوں، شادیاں ہندوؤں پہ کرتا ہوں، رہائش میں میرا بود و باش جو ہے وہ مغربی طرز کا ہے، تو میں کہاں اللہ کو مانتا ہوں؟ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل مان ہی نہیں رہا، میں کہاں سے مسلمان ہو گیا؟ جلدی بتائیں، بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ کتنی ایک ایک آیت کا ٹکڑا دیکھیں کہ والذی یصلی علیکم وملائکتہ، کتنی بڑا اعزاز ہے مومنوں کا۔ اور پھر وہ کیا کرتا ہے؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ اچھا ایک بات بتائیں، سوال بڑا غور سے سنا کریں، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو سب سے بڑا ایمان لانے کا، حقیقی ایمان لانے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت کے روح سے بتائیں، اللہ ولی زبانی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ الذین آمنوا اشد حب اللہ۔ اور پھر آپ نے یہ جو سورہ بقرہ کی 256 پڑھی، ایک کمال کی آیت ہے۔ کالی ککڑی پانی ڈولی چھوڑنی فٹو فٹ۔ پاک کے لیے شاہین اختر صاحبہ آپ کا مائک آن ہے، بند کریں اس کو۔ لہذا مومنوں کو اللہ تعالیٰ بقرہ کی 256 میں کہ ایمان والوں کو اللہ اندھیروں سے روشنی میں لے جاتا ہے، تو سب سے بڑی ضروری چیز ہے ایمان سچا اور پکا۔ یہ اللہ تعالیٰ جب پکا اور سچا ایمان ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ، جو کافر ہیں ان کے دوست اللہ کے دشمن طاغوت ہیں۔ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ، ان کو روشنی سے اندھیرے میں لے جاتے ہیں۔ تو کون سی روشنی سے اندھیرے میں لے جاتے ہیں طاغوت ان کو؟ جلدی بتائیں، آیت کا کیا مفہوم ہے؟ قرآن کی روشنی سے نکالتے لے جاتے ہیں۔ وہی قرآن پہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ کیا بات کی آپ نے؟ ہدایت سے دور لے جاتے ہیں لوگ۔ سر جی وہ جو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ اندر جو ہاں، وہ جو بات نہیں اللہ نے اندر رکھا ہے وہ بھی ان، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، وہ جو اللہ نے باطنی بندوبست کیا ہے کہ اللہ نے دل کے اندر نیکی اور بدی کی پہچان، نیکی پسندیدہ، برائی دونوں راستے کھول کے بیان کر دیے۔ الست، عید الست بھی اس کو کرایا آخر پیدا ہونے سے پہلے، ان سب کو بھول کے وہ طاغوت کے پیچھے پڑتا ہے۔ یہ ہے کہ کس طرح وہ نیکی کو چھوڑ کر یا وہ اندر کی روشنی کو بھلا کر پورے کا پورا طاغوت کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ جب وہ طاغوت کے پیچھے چل پڑتا ہے اور اس کو انجوائے کرتا ہے اللہ کی نافرمانیوں کو، تو پھر اللہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ جلدی بتائیں، ٹھیک ٹھیک بتائیں۔ شرط میں نے بتا دی کہ نمبر 1 وہ برائی کو مزے لے لے کے کرتا ہے اور طاغوت اور شیطان کے پیچھے بالکل ڈٹ کے چلتا ہے، تو پھر اللہ کیا کرتا ہے اس کے ساتھ؟ یخرجونہم من النور الی وہ چھوڑیں، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ سر وہ اس کو اللہ تعالیٰ ادھر ہی بھٹکنے دیتا ہے۔ آپ صحیح بات کیوں نہیں کر رہے؟ ساری شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈھیل دے دیتا ہے، وہ برائی میں بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر ایک دفعہ اللہ پکڑ اللہ لیتا ہے۔ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ جب وہ انجوائے کرتا ہے اللہ کی مخالفت کو، خشک ہو کے کرتا ہے، مزے لے لے کر کرتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے کہ اب اس کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی کہ یہ کبھی ہدایت کو، کیونکہ یہ انجوائے کر رہا ہے۔ اگر اس کے دل میں ذرا بھی ڈر ہو، خوف ہو،
تو اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لے. لیکن کب مہر لگتی ہے، یہ سمجھیں بات کو، مہر اس وقت لگتی ہے جب بندہ نافرمانیوں کو انجوائے کرتا ہے، مزے لے کر کرتا ہے اللہ کے خلاف، اور دنیا پہ ریچھ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو مہر لگاتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو سمجھیں. بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیفیت سے بچائے کہ ہم نعوذ باللہ شیطان اور طاغوت کے پیچھے ایسے لگ جائیں کہ اللہ سے پوری طرح غافل ہو جائیں. اور یہ وہ کیفیت ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ مہر لگاتا ہے. سمجھیں بات کو، 1000 دفعہ سمجھیں. آج آپ اپنے بچوں کو انگلش میڈیم کے چکر میں اور گھر میں کوئی بندوبست نہیں تربیت کا، تو یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں بیچارے تو یہ دین سے بڑے دور ہوتے ہیں. ان کو دنیا مزت دیتی ہے کیونکہ آپ نے گھر میں بھی اور اسکولوں میں بھی تربیت نہیں ہوئی، لہٰذا وہ آگے بڑھ کے برائیوں کو بڑے خوشی سے کرتے ہیں کیونکہ دنیا ان کے پیش نظر ہوتی ہے. اور جب انسان انتہا کر دیتا ہے کہ برائی اس کو اللہ کی نافرمانی میں مزہ آتا ہے، پھر اللہ بھی اس کو دل پر مہر لگا دیتا ہے. یہ پوائنٹ سمجھیں. آج سے اپنے بچوں کے اندر صحیح تربیت کر کے ان کے ایمان کو پختہ کریں. کوئی سوال؟ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اندھیرے سے روشنی میں لے جاتا ہے اور روشنی سے اندھیرے میں لے آتا ہے، کیا سنت ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں. اور یہ جو آیت الکرسی 255 ہے، اس کے بعد کی 3-4 آیتیں ہیں، ان کو اچھی طرح سمجھیے، سوال کیجیے. اب اگر پکا سچا ایمان اور اس کے تقاضے پورے کر رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں تحیتہم یوم یلقونہ سلام. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہ اگر اس نے یہ سب کچھ کیا جو اوپر بتایا گیا ہے کہ پکے سچے ایمان کے سارے تقاضے پورے کیے، تو تحیتہم یوم یلقونہ، جب اللہ سے ان کی ملاقات ہوگی آخرت میں تو پھر کیا ہوگا؟ سلام. ان پر فرشتے اور اللہ تعالیٰ خود سلام پیش کریں گے. وَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا. اللہ اکبر. اللہ ان کو اجر بھی دے گا، کون سا؟ بڑا عزت والا. کہ وہ جو دنیا میں انہوں نے ساری تکلیفیں برداشت کی اور اللہ کے پر ایمان کے تقاضے پورے کیے، ہر حال میں اللہ اتنا راضی ہے کہ اس نے اس کو جنت میں، اور جنت میں بھی وہ مقام کہ جہاں رزق کریم مل رہا ہے اس کو، اور وہ جنت کا عالی مقام ہمیشہ کے لیے ہوگا، ابدی ہوگا. دنیا تو عارضی ہے، چند روزہ ہے. سوچیں کہ رب کا کیا نظام ہے، آخرت کتنی ہمیں عزیز ہونی چاہیے. وہ دائمی ہے، دنیا چند روزہ عارضی ہے، آزمائشوں کی جگہ ہے. دنیا جنت کمانے کا موقع ہے مجھے اور آپ کو. کتنی پیاری آیت ہے یہ، 43 ہو یا 44 ہو. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا انبیاء کا مقام دیکھو کیا ہے. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے. اب پہلے لکھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے شاہد کا مفہوم کیا ہے قرآن میں. شاہد کا پہلا مفہوم یہ ہے کہ نبی خود قولی گواہی دیتا ہے. قولی گواہی کہ جو کچھ اس کو وحی کے ذریعے بھیجا جا رہا ہے وہ زبان سے اس کو حق ثابت کرنے کا پورا، اللہ نے اس کو سارا قرآن دے دیا، حدیث دے دی، معاملات لکھا دیے، آیات کائنات، آیات انفس، مشاہدات کرا دیے تاکہ وہ اس کام کو یقین کے ساتھ کریں. یہ ہے قولی شہادت. عملی شہادت نمبر 2، عملی شہادت یہ ہے کہ وہ شخص، وہ نبی عملاً ہر وہ کام جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو پہلے خود کر کے دکھاتا ہے. یہ عملی شہادت ہے. اور تیسری شہادت ہوگی اخروی، کہ آخرت میں
اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں امتوں سے سوال کرنا ہے کہ انہوں نے پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا. اور اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت الوداع میں 1,24,000 سے وہاں گواہی لے رہے ہیں کہ کیا میں نے پہنچانے کا حق ادا حل کیا. باللہ. سب لوگوں نے کہا ہاں آپ نے حق ادا کیا. تو 3 شہادتیں، قولی شہادت، عملی شہادت اور اخروی شہادت، یہ ہے شاہدن. کوئی سوال یہاں پر جلدی بتائیں. سوال ہے تو ضرور کریں تاکہ اور لوگ بھی کلیئر ہوں. کوئی الحمدللہ. سوال نہیں ہے؟ اچھا، اخروی شہادت جو ہے، اب اگر کا کوئی سوال نہیں ہے تو میں سوال کرتا ہوں. اخروی شہادت کے بارے میں قرآن میں کس نبی کا ذکر ہے، اور اخروی شہادت کون سی ہے جو اس سے طلب کی گئی ہے؟ سر عیسیٰ علیہ السلام کی شاد کہاں بیان ہوئی ہے؟ سورہ المائدہ کے آخر میں سر. بہت عمدہ، بہت عمدہ. یہ ہوئی نا بات کہ اخروی شہادت کی مثال حضرت عیسائیوں کے سامنے پوچھ رہے ہیں. وہ عیسائی جو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ کیا اللہ کہے گا بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کیا تم نے یہ کہا تھا؟ کیا بات ہے شہادت کی. بہترین مثال ہے جو ڈاکٹر صاحب آپ نے بتائی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اس طرح قرآن کو سمجھنا چاہیے. تو شاہدن کا لفظ سمجھ آ گیا آپ کو؟ جلدی بتائیں. جی سر، جزاک اللہ خیر. اور یاد رکھیں، میں نے اور آپ نے بھی اس شاہد، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں بتانا ہوگا، قولی شہادت سے بھی ثابت کرنا ہوگا اور عملی شہادت سے کہ ہم نے اس دین کا حق ادا کیا. یاد رکھیں. اور پھر فرمایا دوسری بات، وہ مبشرن، اور اللہ کے رسول بشیر بھی ہے. بہت سیدھی بات ہے کہ بشیر اس شخص کے لیے ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر، اللہ رسول کے پر ایمان لا کر اس کا حق ادا کیا. اس کے لیے بشارت ہے جنت کی، دنیا میں بھی اللہ کی تائید اور نصرت، اور آخرت میں جنت. اور نذیر، آگے تیسری صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نذیر ہے کہ ان کو واضح کر دو، وارننگ دے دو اگر انہوں نے اس دین کو قبول نہیں کیا، اس کا انکار کیا، تو پھر دنیا اور آخرت کی ذلتیں، دنیا میں ذلت اور آخرت میں جو ہے وہ جہنم ان کا انتظار کر رہی ہے. کوئی سوال یہاں پر؟ یہ 3 بڑی اہم صفات آئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، شاہدم و مبشرم و نذیرہ. اور آیت 46 میں وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف بلانے والا، دعوت دینے والا. کتنا بڑا اعزاز ہے. کاش میں اور آپ پہچانے، اگر ہم نے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب کوئی نبی نہیں آنے والا تو ان کے امتیوں کو یہ کام کرنا تھا، ہم نے نہیں کیا. اور آپ دیکھ لیں کہ اللہ کی دعوت نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کی دعوت کا فریضہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے دنیا کس قدر جہالت میں ڈوبی ہوئی، کس قدر جہالت کی انتہا ہے. دیکھیں آپ کہ ان ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد خشکی اور تری میں بھر گئی ہے فساد سے. داعیاً الی اللہ باذنہ، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے اجازت دی ہے آپ کو کہ آپ اللہ کی طرف دعوت دیں. وسراجا منیرا، اور آپ ایک روشن چراغ ہیں. ہدایت کا ایک چراغ ہے جو بڑی روشنی دے رہا ہے، جو صراط مستقیم کو بالکل منور کر رہا ہے. تو کتنی بڑی بات ہے. 5 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، شاہدن نمبر 1، مبشرن نمبر 2، نذیرن نمبر 3، داعین الی اللہ باذنہ نمبر 4، اور 5واں سراجا منیرا. کوئی سوال آج 45 اور 46 پر؟ آیت 47 میں فرمایا وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا،
یہ فضل اللہ کا بہت بڑا فضل کیا ہے مومنوں کے لیے، دنیا میں کیا ہے اور آخرت میں کیا ہے، جلدی بتائیں۔ سر دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن بھی بڑا فضل ہے، اور آخرت میں جنت۔ جنت ہے۔ اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیں، یہ مومن کون ہے جن کے لیے بشارت ہے؟ وہ ہم مومن ہیں یا صحابہ صحابیات مومن تھے؟ سر سر یہ جو صحابی پکا اور سچا صحابی ایمان ہے۔ اگر صحابہ ہمارا صحابیات ایمان، ہمارا عمل صحابہ اور صحابیات جیسا ہے تو یہ بشارت ہمارے لیے، اور اگر وہ نہیں ہے، زبان سے دعوے ایمان کے اور عملاً کافروں جیسے عمل کر رہے ہیں، تو پھر یہ بشارت ہمارے لیے ہرگز نہیں ہے۔ نوٹ کر لیں، قرآن ثواب کے لیے نہ پڑھیں، قرآن سمجھ کے پڑھیں۔ اور اگر کوئی سوال ہے 47 کے بارے میں، ورنہ 48 میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، ان کافروں اور منافقوں کا ہرگز کہنا نہ مانو۔ آج ہم کیا کریں، ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں، مجھے بتائیں ذرا۔ انہیں ان پہ چل رہے ہیں جو حکم جو مانتے ہیں۔ جو کافر اور تاغوت کے راستے منافق کہہ رہے ہیں، آپ دیکھیں کیا ہوا ہے، توبہ توبہ کیجئے، کیا ہوا ہے سعودی عرب میں، کیا ہوا ہے اس میں یو اے قطر ای میں، دبئی کیا قطر ہوا ہے دبئی قطر اور میں۔ قطر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور سر جب وہ اس نے امریکہ جا کے ان کو جوتے مارے ہیں وہ بھی تو بتائیں نا ذرا۔ کاف سعدیہ، آپ ایک بات یاد رکھیں، رب العالمین نے قرآن میں کہا ہے، کاش ہم قرآن پڑھتے ہیں، کہ یہ میرے اور تمہارے دشمن ہیں، یہ اللہ کے بھی دشمن، تو جو اللہ کا دشمن ہے وہ تو ہمارا دشمن ہوا، تو اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کے بھی دشمن اور تمہارے بھی دشمن۔ یا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ سارے مسلمانوں نے ووٹ اس کو دیے، اور وہ جو ہی الیکٹ ہوا اس نے کہا سب سے پہلے نکالو ان کو، فلسطینیوں کو یہاں سے، غزہ سے، اور یہاں میں شراب خانے اور وہ بناؤں گا۔ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ سر یہ تو پکا والا فرعون بنا ہے آج کا۔ ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی، خدا کے لیے سمجھیں، ساری جو شرائط ہیں وہ آخرت کی پوری ہو چکی ہیں۔ جی سر جی، اللہ تعالیٰ یہ بھی تو قرآن میں ہمیں کہتا ہے نا کہ ان کا کہنا مت مانو، یہ تمہیں اپنے جیسا کر لیں گے، تو انہوں نے یہ مثال قائم کر دی، انہی جیسے بن گئے، اپنی بیٹیاں نچوا دی ان کے ساتھ۔ ان سے بڑھ کر بن گئے، کتنے کیسا پلین قطر نے دیا ہے، اور ان خبیثوں کو یہ فکر نہیں ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بچے بھوک سے مر رہے ہیں فلسطین میں۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ اگر میں اور آپ قرآن کے طالب علم ہیں تو ہمیں رات کو نیندیں اڑ جاتی ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کس قدر ہم یہ اللہ کی ہدایت، قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے، اور اس کو چھوڑ کر ہم اللہ کے دشمنوں، طاغوت اور شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 1000 دفعہ سوچئے، کروڑ دفعہ سوچئے، معافیاں مانگیے اللہ سے، اور لوگوں کو بتائیے کہ لوگوں، میں نے آپ کو کل بھیجی ہے کہ فتنے کے زمانے میں نجات کا ذریعہ کیا ہے۔ یہ قرآن کو مضبوطی سے قرآن تھام لو۔ مجید۔ حدیث میں نے کل بھیجی ہے، ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو ملی ہے جی آپ کو؟ سر میں نے دیکھا، جی سر بالکل۔ اس کو گھر میں اویزاں پرنٹ کرا کے لگائیں تاکہ سب پڑھیں، سمجھیں، دوستوں کو، احباب کو بتائیں۔ ہم آپ کو وہ چیزیں بھیج رہے ہیں جو قرآن و سنت کے ریمائنڈر ہیں۔ آپ تو ماشاءاللہ قرآن کے طالب علم ہیں، آپ کو تو یہ چیزیں فوراً خوش ہو کے لینا چاہیے اور آگے ان کو پھیلانے کا بندوبست کرنا چاہیے۔ قیامت کے دن یہ ہم سے سوال ہوگا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں حکم کے طور پر وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور وَدَعْ أَذَاهُمْ، ان کی تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ کیوں ان کی تکلیفوں کی پرواہ نہ کریں؟ اللہ کیوں فرما رہے ہیں، جلدی بتائیں۔ وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ آپ کو اللہ پر یقین ہونا چاہیے، ان کی تکلیفیں، ان کے رکاوٹیں، ان کی مخالفتیں
اس اللہ کے جس پر آپ کو بھروسہ ہے وہ کافی ہے. آپ ڈٹ کے کام کیجیے. اور کارساز صرف اللہ کافی ہے. کیوں؟ کسی کام کو اس کو نتیجہ خیز بنانا صرف اور صرف اللہ کا. یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا بظاہر کافر کتنے کامیاب ہیں، یہ صرف ہماری غلط فہمی ہے. اللہ حکیم ہے، وہ پکڑتا ہے ان کو، اور ایسا پکڑتا ہے کہ پھر فرعون کو دیکھ لیں، حامان کو دیکھ لیں. آج آپ ان فرعونوں کو دیکھ لیں جو آج کے دور کے فرعون ہیں، کس طرح اللہ نے ان کو ذلیل اور رسوا کیا. ایک ایک نام لے کے بتا سکتا ہوں. تو آیت دیکھیں یہ کتنی زبردست آیتیں ہیں جو آج ہم سورت پہلی بھی تھیں، یہ بھی کس قدر ہے. اور یہ تھی آیت 48 اور 49 میں. ایک سوال تھا پہلے جو رہ گیا تھا کہ اگر عورت کو رخصتی سے پہلے طلاق کی نوبت آ جائے، جو آپ کو پتہ آتی ہے، تو پھر اس میں کیا کرنا چاہیے. کتنا اچھا حسن سلوک کا اللہ تعالیٰ نے یہاں دونوں پارٹیز کو کہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومن عورتوں سے شادی کرو، نکاح کرو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، کہ پھر رخصتی سے پہلے آپ کو طلاق کی نوبت آ جائے، فما لکم علیہن من عدہ، تو پھر اس کی عدت کا شمار کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ نہ آپ ملے ہیں، نہ آپ اس کی رخصتی ہوئی ہے، لہٰذا اب کوئی عدت کو گننے کی، کوئی شمار کرنے کی کوئی ضرورت ہے. فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، تو پھر تم کیا کرو، فمتعوہن، تو پھر ان کو ضرور کچھ دے دلا کر رخصت کرو. وسرحوہن سرحا جمیلا، اور ان کو بہترین طریقے سے رخصت کرو، تاکہ آپ کے درمیان آج تو دیکھیں طلاق کا نوبت آتی ہے تو دو خاندانوں میں نفرتیں، اور پتہ نہیں یہاں قرآن کس طرح کہ ایسے موقع پر بھی ان کو کچھ ضرور دے دلا دو، اور پھر ایسا ان کو رخصت کرو کہ وہ خوش ہو جائے. کیا جواب اللہ کی طرف سے. دیکھیں رب کے کتنے احسان ہے کہ اس نے بندے کو ہر مشکل سے نکالنے کے لیے کیا بہترین ترکیبیں بتائی ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں تو آیت 50 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض چیزیں جو ہے امتیاز کے طور پر عطا فرمائی ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلال کرا دیا. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا احللنا لک ازواجک التی آتیت اجورہن، تمام عورتیں آپ کے لیے حلال ہیں جن کو آپ نے سے پہلے اجر دے، ان کو وہ مہر دے کے حاصل کیا ہے. وما ملکت بیمینوں کا، اور وہ عورتیں بھی حلال ہیں جو آپ کے پاس آئی ہیں جنگ میں لونڈیاں بن کر. مما افاء اللہ علیک، اچھا یہ تو وہ ہوں گی جو آپ نے لونڈیاں بن کے آئی ہیں. پھر وہ بنات امت کا، اور تیری پھپھیوں کی بیٹیاں، وہ بنات امات کا، اور تیرے چچاؤں کی بیٹیاں، وہ بنات خالے کا، اور تیری خالو کی بیٹیاں، وہ بنات خالات کا، اور تیری خالہ کی بیٹیاں، التی ہاجرن معہ، یہ وہ ہیں جو انہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے مکہ سے مدینہ. وامرأۃ مؤمنۃ، اور ہر وہ مومن عورت، ان ذہبت نفسہا للنبی، جو اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دے، ان اراد النبی ان یستنکحہا، کہ اللہ کا نبی اس سے نکاح کرے اور وہ اپنے آپ کو نبی کے وسلم کو بخش دے اپنی زوجیت کے لیے، وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے. یہ ساری کی ساری آگے دیکھیں بڑی خالصۃ لک، یہ ساری جو آپ کو اوپر بتائیں گئی ہیں یہ صرف تیرے لیے ہیں. من دون المومنین، مومنوں کے لیے نہیں ہے، مومنوں کو چھوڑ کر یہ آپ کے لیے ہیں. قد علمنا، اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے بالکل علم ہے، ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہم نے ان مومن مردوں اور مومن عورتوں کے
شادیوں کے حوالے سے جو ہم نے ان پر فرض کیا ہے، وما ملکت ایمانہم، اور جو کچھ ان کو ملک یمین کی لونیاں وغیرہ دی ہیں، لکی لیکون علیک حرج، تاکہ آپ کے لیے کوئی تنگی نہ ہو، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اگر آپ نے ان احکامات کی پیروی کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا کیا، تو اللہ آپ کے ساتھ غفور اور رحیم کا معاملہ کرے گا۔ ایک تو یہ اللہ نے خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت دی، اور آگے فرمایا ترجی من تشاء منہن، جس کو چاہے اپنے پاس رکھ، وہ طوی الیک من، ساری ترجی، جس کو چاہے رخصت کر، وہ طوی الیک من تشاء، اور جس کو تو چاہے بھی سر جی تو بھی ہے، جی وہی تو بھی ہے، تو بھی تؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک۔ یہ ساری رعایتیں جو ہیں 50 اور 51 میں، وہ اللہ کی دی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص رعایتیں ہیں، اس لیے کہ اس کے آخر میں اللہ کہتے ہیں واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ خوب جانتا کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اس لیے دل کو پاک اور صاف اور اللہ کی اطاعت میں لگا کے رکھے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اللہ علیم بھی ہے اور حلیم بھی ہے۔ حلیم کا مطلب ہے کہ آپ کی چھوٹی موٹی گناہوں کو درگزر کرتا ہے اور آپ کو فوراً نہیں پکڑتا، وہ بردبار ہے۔ اس کے بعد آیت 52 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ کون سی عورتیں جائز ہیں اور کون سی جائز نہیں ہیں، اس کی ساری تفصیل آیت 52 میں ہے، اور پھر آیت 53 سے شروع ہو جاتے ہیں پردے کے احکام، اور میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ گھر کے اندر کے پردے کے کام لکھ لیں اگر نہیں لکھا ہوا، گھر کے اندر کے پردے کے احکام جو ہیں وہ احزاب کی 53 تا 56 میں ہے۔ کہاں ہے؟ اور ذرا 53 تا 55 میں سورہ نور۔ ہاں 53 55 56 بھی لکھ لیں۔ اور پھر اور کہاں ہیں یہ گھر کے اندر پردے کے احکام؟ جی سورہ نور نور 31 میں سے سورہ نور کی سورہ نور کی کون سی آیات ہیں؟ سر جی 31 اور 32۔ 30 اور 31 ٹھیک ٹھیک لکھیں۔ اچھا 30 اور 31 میں خاص بات کیا ہے؟ کیسے گھر میں کے اندر پردے کا حکم ہے یا گھر کے باہر بھی ایون کیا حکم ہے؟ سر جی مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی غض بصر کا، اپنی نظر ہاں، نگاہیں کو غض بصر یہ وہ چیز ہے جو گارنٹی کرے گی، کیوں نظر آپ کھلی چھوڑ دیں گے اور اس کو قابو میں نہیں رکھیں گے تو پھر بڑی ساری برائیاں جنم لیں گی۔ تو اسی لیے میں اس کو بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، آج اس لیے بیان نہیں کروں گا، میں نے ختم کرنی ہے یہ۔ تو آج احزاب کی 53 تا 56 گھر کے اندر پردے کی ہیں، اور آیت 24 نور جی 30 اور 31، اور 30 اور 31 کی اللہ تعالیٰ نے صاف بتایا ہے، میں اور آپ نوٹ کر لیں کہ ہر حکم قابل تعمیل ہے، واجب ہے ہم کے اوپر، اگر وہ نہیں کریں گے بالکل معاشرے کا اور گھروں کا یہی حال ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔ لہٰذا یہ بہت اچھی طرح اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اچھا، اس کے بعد آپ یہ بتائیں کہ گھر سے باہر نکلنے کے صورت میں، یعنی گھر سے باہر جو پردے کے احکامات ہیں وہ کہاں بیان ہوئے ہیں؟ سورہ احزاب 59۔ 59 سورہ احزاب 59۔ بات میں پھر پڑھ دیتا ہوں، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہو، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے، والنساء المؤمنین، اور مومن مرد عورتوں کو بھی، تو آپ شامل ہیں، کیا کریں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادریں پلو لٹکا کے رہیں